حدیث ہے آپ دی زبان پاک چوں آپ دا فرمان نکلے وہ بھی حدیث ہے جویں آپ دی ذات آخری ہے ایویں آپ دی بات بھی آخری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جناب قرآن پاک دی 3 آیات میں تو صاحب آپ دے سامنے رکھی آنے قرآن پاک دی 3 آیات تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ دین مکمل ہو چکے دین مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ناصل ہوئے اور یہ دین مکمل شدے یہ دین منظم من اللہ دین اوے جڑا آسمان تو مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل ہوئے تے میرے مصطفیٰ دی زبان پاک نہ لگ کے ٹچ ہو کے باہر نکلے اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور کرم و فضل ہے کہ جس مالک نے سانو بہترین مسلمان بنایا ہے پیارے بھائیو یہ اللہ پاک دی بڑی رحمت ہے تو آج الحمدللہ جامعہ مسجد خاتم النبیین و مرکز حسنین کریمین دا سنگ بنیاد ہے 437 چک گاہ بے دے اندر جس دے اندر بڑے بڑے جماعت دے علماء کرام تشریف فرما چکے نے اور الحمدللہ سارے عالم جنہ ساتھیاں نو اسا دعوت دیتی سارے تقریباً پہنچ گئے نے پیارے بھائیو جتھے تک میری آواز جا رہی ہے سارے دوست پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ سنگ بنیاد دا آغاز کیتا جائے تو ہماری جماعت کے بہترین عالم دین خطیب پاکستان واضح شیریں بیان مسلک حق اہل حدیث کے نوجوان حضرت مولانا قاری محمد حسن محمدی صاحب جو کہ الحمدللہ سٹیج پر تشریف آور ہیں تو ان کا خطاب چند منٹوں کے لیے انشاءاللہ اپنی گفتگو کریں گے تو سارے ساتھی بھائی جتھے تک آواز جا رہی ہے سارے ساتھی تشریف لے آؤ اور انہاں تو پہلا ایک چھوٹی جی تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم دعوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد حسن محمدی صاحب قاری محمد حسن محمدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومقام آخر قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومقام آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين
لا نبی بعدی۔ مختصر حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت سب اللہ مالک الملک واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات نو پالن والا، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر غوث اعظم ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، ساری کائنات دے قائد اعظم، خاتم النبیین، سید البشر، افضل البشر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے عزیز دوستو، اللہ پاک دا نہایت ہی احسان عظیم ہے کہ اللہ رب رحمان نے اس جگہ نو مسجد واسطے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی قاری عبدالباسط صاحب اور حافظ شہزاد احمد صاحب اور انہاں دے جتنے بھی رفقا نے، اللہ انہاں نو دن دگنی رات چگنی اس نیک عمل دے اندر برکات نال، رحمت نال اور ترقی نال نوازے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس مسجد نو جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ نام بھی بہت پیارا ہے، مسجد اللہ دا گھر بھی بہت پیارا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سگے بنیاد ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے دعا کرو کہ اللہ پاک اس اپنے گھر نو مسجد دے نال نال ایک مرکز بھی بنائے۔ تو میں مناسب سمجھے ہے کہ مسجد دے نام دے عنوان تے ہی گفتگو کیتی جائے۔ چند منٹس میں تو صاحب آپ دے سامنے چند گزارشات رکھاں گا، پوری توجہ میری طرف رہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی اور رسول ہی نہیں، بلکہ آپ آخری نبی نے۔ آخری صرف ذات ہی نہیں، بلکہ آپ دی بات، آپ دی صفات اور آپ علیہ السلام دے جو اللہ پاک نے انہوں نے عطا فرمایا نے او جناب کمالات، وہ بھی آخری نے۔ جس طرح آپ دی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ دی بات بھی آخری۔ آپ دا ہر فرمان آخری ہے، آپ دی ہر ادا آخری، آپ دا ہر سفر آخری۔ تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ السلام اللہ دے آخری پیغمبر، آخری رسول نے، تو پھر بندہ مسلمان مومن ہے۔ اگر اس عقیدے اندر ذرا برابر بھی شک آ جائے کہ آپ دی ذات نو آخری منیا جائے اور آپ دی بات نو آخری تسلیم نہ کیتا جائے، تو بندہ مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ جس طرح ضروری آپ نو آخری مننا ہے، آپ دی ذات آخری ہے، اسی طرح ضروری آپ دی بات بھی
آخری تسلیم کرنا انتہائی ضروری۔ نبی علیہ السلام دی ذات نہ محبت، ذات نال پیار، اور آپ علیہ السلام دی ذات نال عقیدت رکھنا، اور آپ دی بات نو حرف آخر تسلیم نہ کرنا، یا آپ دی بات دی اہمیت نہ رکھنا۔ اور یاد رکھیے اے آپ دی ذات نال محبت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام دی ذات دے نال انسان دا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ دی ذات نو آخری تسلیم کرے اور بات نو چھوڑ دے۔ ذات دی بات آئے، آپ دے کمالات دی بات آئے، آپ دے معجزات دی بات آئے تے جھوم جائے، آپ دی بات باری آئے تے پھر گھوم جائے۔ ذات بھی اعلی ہے تے آپ دی بات بھی اعلی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دے قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جڑے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ او تے ذرا قریب ہو جاؤ تے ذرا محبت دا ثبوت پیش کرو جو تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی جناب محمد آئے تے شوق نال، ذوق نال، محبت نال، ادب نال، احترام نال نبی پاک تے درود پڑھو، انشاءاللہ تانوں بین دا بھی ثواب ملے گا اور درود پڑھن دا بھی ثواب ملے گا۔ تو اپا تذکرہ کدا کر رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا جدو نامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لیا جائے تو پھر وہ درود نہ پڑھے، وہ بخیل ترین انسان ہے جڑا نبی دا نام سن کے آپ تے درود نہیں بھیجدا، کنجوس ترین انسان ہے آپ دا نام سن کے آپ تے درود نہیں بھیجدا۔ اور دوسری حدیث تے غور کیجئے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ محفل لا کے بیٹھا ہے، اس محفل دے اندر اگر میرا تذکرہ نہ ہوئے، میرا نام نہ ہوئے، میرے نام تے درود نہ پڑھیا جائے تو اس محفل تے اللہ اور اس دے فرشتے لعنت پاندے نے۔ تو اس واسطے اپا نیک محفل سے بیٹھے ہیں، نبی پاک دا نام آئے تو گج وج کے محبت نال کی پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ نے اللہ پاک نے خاتم بنایا ہے، آخری بنایا ہے۔ جنہاں نے انکار کیتا ہے انہاں نے بڑے اعتراض کیتے ہیں، بدبخت انسان، دجال انسان، کذاب انسان، جنہاں نے ختم نبوت تے ڈھاکے مارے نے، جنہاں نے ختم نبوت تے جناب تحفظ نہیں کیتا اور بلکہ نبی علیہ السلام نو آخری نہیں منیا، انہاں دے اوپر اللہ پاک دیاں کل بھی لعنتاں سن، آج بھی لعنتاں برسیاں نے۔ سنیے توجہ دے نال، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے بعد 30 دجال کذاب نبی آن گے، اور نبی تے نہیں ہون گے، کذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے، وہ اللہ دے ہاں مجرم ہون گے، دنیا تے بھی بدبخت ہون گے، قیامت والے دن بھی بدبخت ہون گے۔ اللہ دے محبوب نال پیار کیجئے، محبت کیجئے، ادب کیجئے مصطفیٰ دا، احترام کیجئے مصطفیٰ دا۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آخری ہے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتا ہے کہ خاتم دا معنی مور ہوندا ہے، خاتم دا معنی آخری نہیں ہوندا۔ میں پوچھنا چاہنا اگر مور بھی معنی کیتا جائے تو جو تحریر بن جاندی ہے، تحریر دے آخر تے مور لگ دی ہے، سارے نبی تحریر نے، میرے محبوب پیغمبر آخر تے آ کے مور لا دیتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
الصالحین۔ قرآن پاک دی دوسری آیت غور کرنا جڑی خاتم دے اوپر جناب دلالت کر دی ہے، خاتم دے اوپر دلیل ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین۔ نبی تو بعد صدیقین آیا ہے، اگر نبی تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا پھر صدیق نہ ہوندا۔ توجہ فرمائیے، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تیسری آیت غور کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین مکمل ہو چکے ہیں، اگر نبی کوئی اور آنا ہوندا پھر دین مکمل نہ ہوندا۔ قرآن بھی مکمل ہے، دین بھی مکمل ہے۔ لوگوں نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، نبی پاک دی حدیث بھی آخری ہے۔ جویں قرآن نال محبت کر دے ہو ایویں حدیث نال بھی محبت کرو۔ جویں قرآن آخری ہے ایویں حدیث بھی آخری ہے۔ جویں قرآن منظم من اللہ ایویں حدیث بھی منظم من اللہ۔ جویں قرآن پڑھیا ثواب ملدا ہے ایویں حدیث پڑھیا بھی ثواب ملدا ہے۔ جویں قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہوئی ہے، ایویں حدیث بھی اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہوئی ہے۔ لوگوں قرآن اللہ دی کتاب ہے، حدیث مصطفیٰ دی زبان دی بات ہے۔ توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انی دیر تک بول دے نہیں، انی دیر تک گفتگو فرمان دے نہیں جب تک قرآن آ نہ جائے، جب تک وحی آ نہ جائے، جب تک حدیث آ نہ جائے۔ محبوب نے کی فرمایا فَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دے پاک پیغمبر انی دیر تک بول دے نہیں جب تک آپ تے اللہ دی وحی نہ آئے۔ ہن وحی کی ہے؟ رب دا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ دا فرمان؟ قرآن بھی اللہ نے حدیث کیا ہے، نبی علیہ السلام ہر خطبے پڑھا کر دے، فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ قرآن بھی کی ہے، قرآن بھی حدیث ہے۔ مصطفیٰ دی زبان چو جڑی شاہ نکلی ہے وہ حدیث ہے۔ آپ دی زبان پاک چو قرآن نکلے حدیث ہے۔ آپ دی زبان چو حدیث قدسی نکلے حدیث ہے۔ آپ دی زبان پاک چو آپ دا فرمان نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ جویں آپ دی ذات آخری ہے ایویں آپ دی بات بھی آخری ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب قرآن پاک دی 3 آیات میں تو صاحب آپ دے سامنے رکھی آنے۔ قرآن پاک دی 3 آیات تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ دین مکمل ہو چکے، دین مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے اور یہ دین مکمل شدہ، یہ دین منظم من اللہ۔ دین اوے جڑا آسمان تو مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل ہوئے تے میرے مصطفیٰ دی زبان پاک نہ لگ کے ٹچ ہو کے باہر نکلے۔ جڑی بات نبی دی زبان نہ لگ کے باہر نہ آئے اسی نو دین مندے، اسی نو دین نہیں مندے۔ اس گالے شک ہو سکتا ہے، اس گال اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جڑی بات میرے مصطفیٰ دی زبان نہ نکل کے آئی ہے او اللہ دا پاک پیغمبر ہے، اور جویں مصطفیٰ آل ہے، جویں مصطفیٰ پاکیز ہے ایویں وہ بات بھی پاکیز ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے رسول بنایا، رسول بنایا، خاتم بنایا۔ ہون دیکھیے غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، میرے پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے، پھر اپنی گل منوانی، پھر اپنی بات کرنی نہیں، پھر جویں بھی آ گئی ہے، جدو بھی آ گئی ہے، چونکہ چنانچہ نہیں کرنا۔ پھر این یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، پھر اس گل نو من لینا، اس گل نو من لینا۔ نبی پاک دی بات جدو آ جائے
پھر اپنی باتاں نہیں چلانیاں، نبی پاک دی بات آ جائے، نبی پاک دا ادب ہے، نبی پاک دی شان ہے، نبی پاک دا مقام ہے، نبی پاک دی بات آ جائے تے اپنی باتاں نو چھوڑ دینا۔ ماشاءاللہ ساڑھے نہایت ہی محبت والے پیار والے ساڑھے پیارے شیخ حضرت مولانا منظور بھٹا صاحب تشریف لے آ چکے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے، صحت ایمان والے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ تو میں کی بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات آخری ہے، آپ دی ذات تو بعد کوئی نبی دنیا تے آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ آگے کہے کہ میں نبی ہاں، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کذاب دجال بے ایمان تے ہو سکتا، نبی ہو سکتا نہیں۔ نبی دا خاصہ کی ہے، نبی کون ہوندہ ہے؟ نبی او ہوندہ ہے جنہوں اللہ بنائے، نبی او ہوندہ ہے جنہوں اللہ نبی بنائے۔ نبی او نہیں ہوندہ یہ اپنے آپ اٹھے تے کہ میں نبی ہاں، نبی او ہوندہ ہے جنہوں اللہ بنائے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول۔ لوگو اللہ پاک نے جتنے بھی رسول دنیا تے بھیجے نے وہ سارے بشر نے اللہ نے خاص خاص بندیانوں نبی بنایا ہے، نبی چنے اللہ نے خاص بندیاں دے وچوں خاص بندیانوں۔ توجہ فرمانا، غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وصف ہے، آپ دا خاصہ ہے، آپ دی شان ہے، آپ دا مقام ہے کہ نبی پاک نو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، نبی پاک نو اللہ نے خوب سیرت بنایا ہے۔ آپ دی صورت بھی آلہ ہے، آپ دی سیرت بھی آلہ ہے، آپ دا کردار بھی آلہ ہے۔ نبی پاک اندر کوئی نقص نہیں، آپ شان دے لحاظ نال بھی آلہ نے، آپ جسامت دے لحاظ نال بھی آلہ نے، آپ دی شان دیواری آئے تے لوگوں قرآن نبی پاک تے نازل ہویا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں شان مختصر توجہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، نبی پاک نو اللہ پاک نے معراج، نبی پاک نو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنائے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو توجہ فرمان دے جانا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اعلیٰ بنائے، افضل بنائے۔ آپ دا چہرہ اعلیٰ، آپ دی زلفاں اعلیٰ، آپ دا کردار اعلیٰ، آپ دی گفتار اعلیٰ، آپ دا شب و روز اعلیٰ، آپ دی تجارت اعلیٰ، آپ دا کھان پین اعلیٰ، آپ دے یار اعلیٰ، آپ دا مقام اعلیٰ، سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ نو اعلیٰ بنایا ہے، اونچے درجے تے فائز کیتے۔ لوگوں سن لیجئے، میرے پاک پیغمبر دی ساری شان ایک پلے اندر، ایک شان ایک پلے اندر اللہ نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قول سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول۔ اگر نبی پاک اللہ بشر انسان دے وچوں نبی نہ بنان دے تے پھر قرآن نازل کی دیتے ہوندا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن نازل ہویا مصطفیٰ علیہ السلام تے بندے تے ہوئے ہیں تے بندے تو مراد کون ہے؟ جناب محمد، بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینوں شعر شور نہیں آندے، شعر واسطے ماشاءاللہ ساڑھے شاعر پنجاب، شاعر پاکستان ماشاءاللہ منظور بھٹا صاحب تشریف لے آنے تو انہوں شعرہ نال رجا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ پاک نے انسان بنایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے بشر بنایا، عبد بنایا، اے دی نسبت اللہ نے ساری شاناں عطا فرمائیاں نے۔ نبی علیہ السلام نو اللہ نے قرآن دیتا ہے، بندے نو اللہ نے معراج کرائی ہے، بندے نو اللہ پاک نے میدان معاشر دے اندر مقام محمود عطا فرمانا ہے، بندے نو دلیل سنی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں توجہ فرمانا، غور کرنا، جدو اذان کہہ لو، اذان پڑھ لو، اذان تو بعد ثم صلو علیہ، نبی علیہ السلام فرمایا پھر میرے تے درود پڑھو، درود پڑھن دے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے واسطے مقام الوسیلہ دی دعا کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے خاص بندیاں دے وچوں ایک بندے نو مقام الوسیلہ عطا فرمانا ہے۔ مینوں امید ہے کہ وہ بندہ میں محمد ہی ہوں، وہ بندہ
او بندہ میں محمدی ہاں، کیڑی دعا؟ فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود ملے ہیں، اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ اے انسان ہون دی وجہ نال اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ انسان بنایا ہے، انساناں دے وچوں اعلیٰ نبی بنائے نے، نبیاں دے وچوں اللہ پاک نے اعلیٰ محمد رسول اللہ بنایا ہے، تے انہاں نو اللہ پاک نے کی بنایا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے مصطفیٰ نو خاتم بنایا ہے، آخری بنایا ہے۔ لوگوں نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جس طرح اعلی ہے، آپ دی بات بھی اعلی ہے۔ جس طرح ذات آخری ہے، بات بھی آخری ہے۔ جویں ذات دا حیا کر دیو، ذات دا ادب کر دیو، ذات دا احترام کر دیو، ذات نال محبت کر دیو، آپ دی بات نال بھی محبت کرنا اسی طرح عین فرض ہے۔ اگر آپ دی باتاں دے وچوں کسے ایک بات نو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا جائے تو بندہ مومن نہیں رہندا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ محبوب جڑا اللہ تے جڑا زمین تے تیرا حکم نہیں مندا، اسی عرش تے اسی اپنے کاغذاں اندر انہوں مومن ہی نہیں مندے، اوندا ایمان ہی نہیں تسلیم کردے۔ نبی دا حکم ضروری ہے، نبی دی ذات جس طرح ضروری ہے، آپ دی بات بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ کے دعا ہے جو سنے اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے سالار یوتھ فورس داعیہ کتاب و سنت حضرت مولانا محمد حسن محمدی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈالنے والا۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔